اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیر امتیاز حسین سہروردی آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے جو کہ اکثر سوال کے طور پہ آتا ہے کہ لوگ اولیاء اللہ سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال اس طرح سے بھی آتا ہے کہ لوگ جو ہیں مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں۔ اب اس کے اوپر مختلف انداز سے مختلف جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کچھ اس کو شرک کی طرف بھی لے جاتے ہیں، کچھ اس کو کسی اور طرف بھی لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس بات پہ بھی لے جاتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے دنیا سے چلا گیا تو ختم ہو گیا، تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو عام طور پہ اس طرح کی جو باتیں ذرا زیادہ کی جاتی ہیں۔ میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، میں آج اس اینگل سے بات کروں گا کہ اولیاء اللہ سے لوگ محبت کیوں کرتے ہیں اور ان کے مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ جو شخص میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ذکر کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور پھر وہ ہمارا ذکر کریں۔ اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو وہ چاہتے ہیں کہ مخلوق بھی ان سے محبت کرے۔ وہ خود تو محبت کرتے ہی ہیں انسانوں کے ساتھ، اور وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے گناہوں سے ہمیں بچا لیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ کر دیں، اور ہمیں اس یا جنت کے جو باغات ہیں اس میں رہیں۔ اور اس کا بار بار جگہ پہ کئی بار قرآن پاک کے اندر ذکر ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جو خواہش ہے معافی کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ کسی نے جو کیا ہو، بڑے سے بڑے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، وہ چاہے آسمان جتنے گناہ ہوں، ان سب کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کا ذکر انہوں نے قرآن پاک کے اندر کیا۔ اور اس کے اوپر کچھ لوگ حدود و قیود لگاتے ہیں جی کہ یہ والے گناہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، یا یہ والے نہیں کریں گے۔ میرا اس کے اوپر نقطہ نظر ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہر لحاظ سے بااختیار ہیں، پوری اس جو ساتوں زمینیں ہیں، یہ پوری کائنات ہے، پوری یونیورس ہے، ان کے وہ اشارے سے چلتی ہے، ان کے وہ قبضے میں ہے، جس طرح چاہیں اس کو چلائیں۔ تو اگر وہ ان کے اوپر کوئی پابندی کوئی لگاتا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اختیار دینے کے محتاج نہیں ہے۔ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اس لیے وہ جو چاہیں گناہ معاف کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ اور گناہ سے معافی مانگنے والے کی آپ کہہ لیں کہ اس کا جو صدق دل ہے، یا اس کا جو جذبہ ہے، جس کے اندر وہ طاری ہو کے اپنے رب کائنات کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ سے گناہوں سے بچنے کا یقین دلاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو معاف کر سکتے ہیں، ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ اب آ گیا سوال کہ جی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جو اولیاء اللہ جن کو ہم بولتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ محبت کی، اور آپ کے سامنے ہی ہیں، سید علی حجویری ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز ہیں اجمیر شریف والے، حضرت شاہ فرید الدین گنج شکر ہیں، حضرت لال شہباز قلندر ہیں، حضرت امام بری ہیں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی ہیں، میرے دادا مرشد حضرت صوفی صادق عوان ہیں، میرے اپنے مرشد حضرت پیر سہیل اختر سہروردی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے بزرگان، آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، ملتان میں چلے جائیں تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہیں، وہ بھی ہمارے سہروردی سلسلے کے ہیں۔ حضرت شاہ سمس تبریز ہیں، بہت سارے، قصور میں حضرت بابا بلے شاہ ہیں، لاہور میں حضرت شاہ حسین بھی ہیں، لاہور میں حضرت شاہ جمال ہیں،
تو بہت سارے بزرگ ہیں جن کا سب کا میں نام نہیں لے سکتا. اب ان کے مزار زندہ ہیں، یعنی مزار زندہ سے مراد یہ ہے کہ لوگ ان کو بھولے نہیں ہیں. ان کی قبروں پہ لوگ جاتے ہیں، جا کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور اللہ کے نام پہ وہاں پہ کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں. کھانا اللہ کے نام پہ ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جو بھی صدقہ کی جاتی ہے یا دی جاتی ہے، غریبوں میں بانٹی جاتی ہے، وہ اللہ کے نام سے ہوتی ہے، وہ کسی شخصیت کے نام سے نہیں ہو سکتی. ہاں اگر شخصیت کے نام سے کوئی کرتا ہے غلط فہمی میں، تو وہ اس کے اندر شرک کے زمرے میں آ جائے گا. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ کنسیپٹ بڑا کلیئر کر لیں. تو حضرت امام بری جو ہیں ان کے وہاں پہ کھانے پکانے کا بڑا اچھا ارینجمنٹ ہے. جس سے حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش کے مزار کے پاس آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کھانے پکانے کا بڑا اچھا ارینجمنٹ ہے، اور پھر وہاں آسانی سے تقسیم بھی ہو جاتا ہے. تو لوگ جا کے وہاں پہ وہ وہاں سے پکواتے ہیں وہ کھانا، جس کو ہم لنگر کہہ سکتے ہیں عام زبان میں، اور پھر وہیں پہ جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ان میں وہ تقسیم کر دیتے ہیں. تو وہ جو وہاں پہ تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے یا پکایا جا رہا ہوتا ہے، پکوایا جا رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نام سے ہوتا ہے، وہ صاحب دربار کے نام سے نہیں ہوتا. یعنی وہ حضرت سید علی حجویری کے نام سے وہ نہیں ہے، وہ امام بری صاحب جو ہیں سرکار، ان کے نام پہ نہیں ہے. جو دینا ہے، جو کھلانا ہے کسی کو، جو صدقہ کرنا ہے، چاہے وہ پیسے کا ہو، چاہے کھانے پلانے کا ہو، چاہے کسی اور چیز کا ہو، تو وہ اللہ کے نام سے ہے. اللہ کے سوا کسی کو نہ عبادت آپ کر سکتے ہیں، نہ آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو چادر چڑھاتے ہیں جا کے مزاروں پہ، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک عقیدت کا اظہار ہے. وہ چادر ان کی قبر پہ ڈال دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ صدقہ ہے نہ خیرات ہے. وہ ایک عقیدت کا اظہار ہے کہ وہاں جا کے وہ ایک چادر لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے عقیدت کے ساتھ ان کی قبر مبارک کے اوپر وہ چڑھا دیتے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ میں کلیئرٹی اس لیے کرتا جا رہا ہوں تاکہ اس کو ہم ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی ہماری ہوتی رہے. اب رہا سوال کہ ان کے مزاروں پہ لوگ کیوں جاتے ہیں، یا جو زندہ اولیاء اللہ ہیں، بہت سارے اولیاء اللہ زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں، ان کے پاس بھی لوگ جوگ در جوگ جاتے ہیں، بڑی محبت سے جاتے ہیں، بڑے دور دور سے جاتے ہیں، سفر لمبا طے کر کے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ اس کا جواب میں ایک چھوٹے سے مثال دے کے دینے لگا ہوں کہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ تھے. ان کے عقیدت مندوں نے ان کا عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے بڑا برا حال کر دیا. یہاں تک کچھ کپڑے بھی پھٹ گئے ان کے، اور وہاں پہ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. وہاں پہ ایک پانی والا آیا. جو پانی والا آیا تو اس نے بھی جب عقیدت کا اظہار کیا، تو وہ جو اللہ والے تھے جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، تلخی کا اظہار کیا کہ یار یہ کیا لوگ، آپ تم کیا کر رہے ہو. تو اس پانی والے نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ یہ کون کر رہا ہے، یہ تو آپ کا جو تعلق ہے اس کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں. بڑی پتہ کی بات اس نے کہہ دی. ساتھ ہی وہ بزرگ نارمل ہو گئے، ان کے احساس ہو گیا کہ میں جو تھوڑا خفگی کا اظہار کر رہا تھا تو میں غلط کر رہا تھا. جو اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، جو زندہ بھی ہیں اور صحیح اولیاء اللہ ہیں، پیسے بٹورنے والے نہیں ہیں، ڈبہ پیر نہیں ہیں، شرک کروانے والے نہیں ہیں، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، جن کی قبریں موجود ہیں، اور وہاں جا کے لوگ جو ہیں نمازیں پڑھتے ہیں. جا کے نماز کس کی پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کی. تو وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھول بھی چڑھاتے ہیں. پھول چڑھانا بھی کوئی بری بات نہیں. کسی بھی قبر مبارک پہ اگر کوئی عقیدت سے کوئی پھول ڈال دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح میں نے جیسے پہلے بتایا چادریں بھی چڑھا دیتے ہیں. تو یہ ان سے عقیدت یا ان سے محبت نہیں ہے، یہ ان کی اللہ سے محبت جو ہے، اللہ کے رسول سے جو محبت تھی ان کی، جس کی وجہ سے وہ اولیاء کرام بنے، وہ بزرگان بنے، اور اس محبت کی وجہ سے جو ان کو مقام ملا دنیا کے اندر،
یہ اسی کی ایک جھلک ہے کہ لوگ پھر ان سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ سرکاری افسر ہیں تو آپ کا کوئی بڑا افسر ہے وہاں پہ، اگر اس کی کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا قریبی رشتہ دار ہے یا دوست ہے، اور اگر وہ آپ سے اس کا رابطہ ہوتا ہے یا آپ اس سے ملتے ہیں تو آپ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، اس کا بڑا احترام اس کو دیتے ہیں۔ اس بندے کو احترام نہیں دے رہے ہوتے، پھر وہ آپ اس افسر کی وجہ دے رہے ہوتے ہیں جس کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ اسی طرح جو اولیاء کرام جو ہیں یا بزرگان دین جو ہیں، ان کے ساتھ جو عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے یا محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی یعنی ان بزرگوں کی، اس اولیاء اللہ کی اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے، کیونکہ ان کی اللہ سے بہت محبت تھی، ان کے لیے اللہ پہلی ترجیح تھے۔ تو چونکہ ان کی اللہ سے محبت تھی، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ ریسیپروکیٹ کرتے ہیں، اللہ بھی بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو جس پہ اللہ نے اپنا کرم کیا ہو، اپنی محبت کی ہو اس کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے دنیا بھی اس کو پھر محبت کرے گی۔ تو یہ محبت ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، اس شخصیت کے ساتھ نہیں، اس شخصیت کے ساتھ اس حد تک ہے کہ یہ اللہ والا بندہ ہے، اللہ اس پہ مہربان ہے، اللہ نے اس پہ کرم کیا ہوا ہے، تو ہم اس کی پھر عزت کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی عقیدت کرتے ہیں۔ یہ بڑا سمپل سا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ والے بن جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کے لیے تکریم پیدا کر دیتے ہیں، آپ کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کئی لوگ ہمیں اللہ والے ایسے ملتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا تعارف نہیں ہوتا، اور ظاہر بات ہے عام شکل و صورت کی ہوتی ہے، انسان ہی ہوتے ہیں وہ، لیکن دل کر رہا تھا ان کی عزت کرنے کو۔ ہم نے دفاتر میں دیکھا، سرکاری دفاتر کے اندر، مختلف اداروں کے اندر کوئی ایسی شخصیت آ گئی ہے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ سب کے اندر، دل کے اندر ان کے لیے محبت، احترام اور تکریم پیدا کر دیتے ہیں، تو ان کو وہ عزت سے، محبت سے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ یہ جو مختلف ہمارے بزرگان، ابھی بھی زندہ بزرگان ہیں، مختلف جگہوں پہ جا کے خطاب کرتے ہیں، مختلف محفلوں میں جاتے ہیں، تو ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے، ان کو ایک اچھی سیٹ پہ، نشست پہ بٹھایا جاتا ہے، اور ان کی باتیں بڑی غور سے سنی جاتی ہیں۔ وہ باتیں ان کی کیوں غور سے سنی جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو وہاں پہ اونچے مقام پہ ایک اچھی نشست پہ کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی محبت کو پا لیا ہے، اور جس شخص کے پاس اللہ کی محبت ہو، اللہ کا اذن ہو، اللہ کی تعلیمات اس کے پاس ہوں، اور اس کے اوپر وہ عمل بھی کرتا ہو، اور نبی پاک سے محبت کرتا ہو، تو یقیناً ہر مسلمان، بلکہ ہر شخص میں سمجھتا ہوں، وہ اس سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص کے دل کے اندر اس کے لیے عزت اور تکریم پیدا کر دیتے ہیں، چاہے وہ نان مسلم کیوں نہ ہو۔ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کی وجہ ہے کہ اس شخصیت کا ایک رعب اور دبدبہ، ایک ہیبت، وہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا طاقتور ہے، پہلوان ہے، نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ والا ہے، تو وہ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، اور کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے وہ ان کی بے عزتی کر سکیں، یا ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر سکیں، یا ان کو آپ کہہ لیں کہ کمتر سمجھ سکیں۔ تو یہ ایک مختصر سی بات، میرا خیال ہے کہ میں سمجھانے میں شاید کامیاب ہوا ہوں۔ مختصر دوبارہ ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں یا دنیا والے جو ہیں، وہ اس سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ سارا وہ سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، اس میں اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ بھی کریں، یہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے۔ جو بھی شخص اللہ سے محبت، اللہ کی تعلیمات پہ عمل، اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے نبی کو راضی کر لے، تو وہ اللہ بھی پھر ریسیپروکیٹ کرتے ہیں، اللہ بھی ادھار نہیں رکھتے، اللہ بھی اسی طرح اس سے محبت کریں گے اور کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کی جو عزت ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لائن میں آئیں تو صحیح،
دیکھیں نمازیں فرض نمازیں ہیں ہمارے اوپر، کوئی احسان نہیں کرتے، ہم پڑھتے ہیں جو نمازیں. ہم روزے رکھتے ہیں، فرض روزے ہیں، کوئی ہم احسان نہیں کرتے. اب اگر ہمیں کچھ گین کرنا ہے، مزید بڑھنا ہے، دیکھیں عام تعلیم کو دیکھ لیں نا آپ، ایک عام سمپل آپ بی اے ایم اے شیم اے کر لیتے ہیں تو اسی طرح آپ کو سمپل ایک عام سی کوئی جاب مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ محنت کر کے پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ایک پروفیسر بن جاتے ہیں، ایک ٹاپ کے وکیل بن جاتے ہیں، ایک ٹاپ کے انجینئر یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں، تو اسی حساب سے آپ کو آپ کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، آپ کو اسی طرح سے ڈویڈنڈ بھی ملتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ سی ایس ایس کر لیتے ہیں، بڑا مشکل ایگزام ہوتا ہے، وہ پاس کر کے وہ ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، اعلیٰ عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں. تو جتنی محنت کریں گے اتنا پھل ملے گا. اس لیے اگر خالی آپ کہہ لیں کہ فرض نمازیں پڑھتے رہیں اور روٹین میں دنیا داری کرتے رہیں اور اس سے آگے کچھ نہ کریں تو پھر آپ جنت میں یقیناً مجھے امید ہے کہ چلے جائیں گے. لیکن وہ اگر آپ بلند درجہ چاہتے ہیں جیسے اولیاء اللہ کا ہے، بزرگان دین کا ہے، تو وہ تبھی ہے کہ جب آپ ایکسٹرا کریں، ایڈیشنل کریں، ان فرض عبادات کے علاوہ کریں. اور مین چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنی فرض ترجیح بنائیں، اور اللہ کے بعد پھر ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ کریں. تو مجھے یقین ہے کہ جب اللہ کی محبت آپ کے ساتھ ہو جائے گی، اللہ کے رسول کی محبت آپ کے ساتھ ہو جائے گی، تو دنیا والے آٹومیٹیکلی مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے ساتھ عقیدت آپ کی کریں، آپ کے ساتھ عزت سے پیش آئیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی. بہت شکریہ. السلام علیکم.